اگر یہ پس پردہ کوئی اور ایکٹیویٹیز میں ملوث ہیں یا ریاست کے بیانیے کے خلاف یہ کام کر رہے ہیں تو یہ عوامی نمائندگی کا دعویٰ کیسے کرتے ہیں؟ اویس بھائی، میں کلی طور پر تو یہ نہیں کہتا کہ یہ مکمل طور پر غیر ملکی ایجنڈے کے تحت چلنے والی جماعت ہے، میں نہیں کہتا، لیکن ان کے چلنے سے غیر ملکی ایجنڈے کو تقویت ضرور ملتی ہے. اگر میں ان کو بہت زیادہ مارجن بھی دے دوں نا تو میں ان کو یہ کہوں گا کہ یہ لوگ وہ لوگ ہیں جو نادان دوست ہیں، یعنی کہ دانا دشمن نہیں ہے، نادان دوست ضرور ہیں. اور میرے خیال سے یہ زیادہ خطرناک سچویشن ہے. دیکھیے اس وقت پوری دنیا کے اندر کشمیر اور فلسطین کا مقدمہ پیش کیا جا رہا ہے اور بھارت ایک قابض اور جابر ریاست کے طور پر دنیا کے اندر جانا جاتا ہے. لاکھوں کشمیری شہید کر دیے گئے ہیں ابھی تک، ہزاروں عصمت دری کے کیسز ہیں، بچے یتیم ہیں، مسائل اتنے زیادہ ہیں، جو انسانی حقوق کا ایک بحران ہے پچھلے 77-78 سالوں سے مقبوضہ جموں و کشمیر میں بھارتی قابض افواج کی جانب سے جو جاری ہے، اس کے صرف نظر ہوتا ہے ان کے بیانی کی وجہ سے. دیکھیے بھارت جیسے ہی آزاد کشمیر میں کوئی پروٹیسٹ ہوتا ہے تو بھارت کیا پروپیگنڈا کرنا شروع کر دیتا ہے کہ پاکستان کے زیر انتظام جو کشمیر ہے وہ پاکستان سے چل نہیں رہا، پاکستان کی ریاست کشمیریوں کو وہ حق دینے سے قاصر ہے. اب یہ ایک الگ بحث ہے کہ پاکستان کی ریاست ان کو کتنے حق دے رہی ہے، وہ کتنا یوٹیلائز کر رہے ہیں، کیا وہ حقوق یا وہ سہولیات جو پاکستانی عوام کو میسر ہیں اس سے زیادہ ہیں کشمیریوں کے پاس یا کم ہے. یہ ایک الگ بحث ہے، ہم آگے چل کے اس پہ بات بھی کریں گے. لیکن بنیادی طور پر جتنے بھی اس طرح کی جماعتیں ہیں، سوچیں ہیں، تنظیمیں ہیں، وہ چاہتے یا نہ چاہتے ایک بیرونی ایجنڈے کو تقویت دیتے ہیں اور وہ ایجنڈا پروان چڑھتا ہے. اور اس پہ بعد میں فیکٹرز انکلیوڈ ہوتے ہیں، جیسے کل آپ نے خبر پڑھی کہ امجد میر صاحب جو ہے، امجد راجہ امجد خان، وہ انگلینڈ کا ویزا لگوا کر فرار ہو چکے ہیں گرفتاری کے ڈر سے. آپ عام پبلک کا سینٹیمنٹ ریاست کے خلاف استعمال کرتے ہیں، آپ سرکاری املاک کو نقصان پہنچاتے ہیں، آپ سکولوں کے اوپر، آپ پبلک ٹرانسپورٹ کے اوپر، آپ ایون کے پولیس اہلکاروں کے اوپر حملہ کرتے ہیں، ایون کے قتل ہوئے ہیں پولیس اہلکار. اور اس کے بعد یہ آپ ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ ریاست اس کے اوپر ریبٹل دے. یہ جتنے بھی ان کے کارندے ہیں نا، یہ سارا کچھ اس طرح پلان کرتے ہیں، ان کی کوشش ہوتی ہے کہ ریاست سخت ترین ریبٹل دے اور یہ دنیا کے سامنے اپنی مظلومیت کا رونا رو سکیں. اب دیکھیے گا کہ آپ پاکستان میں رہتے ہیں، راول پنڈی یا اسلام آباد میں رہتے ہیں، اگر آپ ریاست کے کسی کارندے کو، ٹریفک وارڈن کو ہی بدتمیزی کرتے ہیں تو کیا ریاست کو آپ کے خلاف ایکشن نہیں لینا چاہیے؟ کیا یہ ایک ذمہ دار شہری کا کام بنتا ہے کہ وہ ٹریفک وارڈن کے ساتھ بدتمیزی کرے؟ نہیں بنتا نا. تو اگر آپ بطور شہری اپنے حقوق یا فرائض ادا کرنے کے بجائے ریاست کے ساتھ ٹسل بازی کے اندر آ کے آپ ان کو نقصان پہنچانے کی کوشش کریں گے، اگر ریاست ریبٹل دے اور قانونی چارہ جوئی کرے اور اس پر آپ دنیا کے آگے مظلوم بنے اور پھر آپ وقت سے پہلے ویڈیوز بنائیں اور آپ کی ویڈیوز جو ہے وہ ہمسایہ دیش میں پروپیگنڈا کے طور پر استعمال ہو، تو یہ تو کسی طرح بھی یہ آپ نہیں کہہ سکتے نا کہ یہ انڈیجنس ہے یا حقوق کی جنگ ہے.